بالکل ابتدائی زمانے میں دو بھائی ایسے گزرے جو بہت ہی عجیب و غریب شخصیت بن گئے. ایک بھائی سید مرتضی عباسی خلیفہ کا ایک وزیر بیمار تھا, ہزاروں منتیں مانی, دوائیں کی, سب کچھ کی, یہاں تک کہ عباسی خلیفہ کا وزیر ہے, کتنا دشمن ہے اہل بیت, لیکن بیماری وہ چیز ہے کہ مولا کی زری کو جا کے پکڑ لیا کہ مولا مجھے شفا دلوائی. خواب میں مولا آئے, کہا جاؤ میرے بیٹے عالم الہدا کے پاس, اس بیٹے کے پاس جو ہدایت کا علم, ہدایت کا پرچم, اس سے جا کے اپنی بیماری کا علاج کرو. یہ کس کو میرے مولا نے اپنا بیٹا کہا اور ہدایت کا عالم کہا؟ یہ سید مرتضی مرجے تھے اپنے دور کے, شیخ مفید کے فوراً بعد, شیخ طوسی سے فوراً پہلے, بیچ میں دو کے بیچ. اور دوسرے بھائی ہیں سید رضی, جن کا تو ایک کارنامہ ایسا ہے کہ رہتی دنیا تک ان کا نام باقی رہا. یہ نہج البلاغہ مولا کے خطبات یہ کس نے جمع کیے؟ خود مولا یہ کتاب تحریر کر کے نہیں گئے, یہ سید رضی کا صدقہ جاریہ, یہ سارے خطبات جمع کیے اور نہج البلاغہ کمپائل کر کے ہم کو دے دی. یہ دو بھائی نابغہ تھے, جینیس تھے اپنے زمانے کے. اتنے ان کے واقعات اور فضیلتیں کہ اگر میں تفصیل میں گیا تو یہ مجلس 1 گھنٹہ اور طول کھینچ جائے گی, اور میں نہیں جا رہا ہوں. صرف اتنی سی بات کہ یہ لوگ جو اتنا جینیس ثابت ہوئے تو بچپنے ہی میں وہ مرحلے تعلیم کے, یہ اجتہاد کی کلاس میں جا رہے ہیں, ان کو مجتہد بننا, تو تعلیم کے وہ مرحلے جو باقی لوگ 20 سال میں طے کرتے ہیں, انہوں نے 5 سال میں طے کر دی. جب اتنی فاسٹ کسی کی اسپیڈ ہو تو وہ کتنی ترقی کرے؟ یعنی دوسروں کو مجتہد بننے میں 20 سال لگتے ہیں, ان کو 5 سال لگے. اچھا وہ کیوں لگے؟ وہی میرا آج کا موضوع کا آخری حصہ. وہ اس طرح کہ جب انہوں نے اجتہاد کی کلاس شروع کی, ایک دورہ ختم ہوتے ہوتے 15-20 سال لگ جاتے ہیں کبھی کبھار. اجتہاد کی کلاس شروع کی تو ہر چیز اتنی تیزی سے ان کی سمجھ میں آ رہی کہ باقی جو ان جیسے جینیس تھے, ان جیسے, ان کو بھی جو سبق سمجھنے میں 1 ہفتہ لگتا تھا اس کو یہ 1 گھنٹے میں حل کر لیتے. اتنا یہ مسئلہ بڑھ گیا کہ یہ خود پریشان ہو گئے. یعنی اپنی ترقی دیکھ کر یہ خود پریشان کہ ہمارے لیے ہر چیز آسان کیوں؟ اچھا کیوں آسان؟ وہ اس لیے کہ استاد ایک سبق شروع کرتا ہے, استاد کا مطلب اس زمانے کے آغا خوئی امام خمینی, اجتہاد کی کلاس تو وہی لیتے. ابھی ایک سبق شروع کیا کہ آج ہمارا یہ ٹاپک, اور سمجھنے کی ضرورت بھی پیش نہیں, جو وہ پڑھتا جا رہا ہے سب فوری اسی وقت مسئلہ سالو ہو رہا ہے. اب باقی اسٹوڈنٹ تو گھر جا کے 2 دن لگائیں گے اس ایک لیکچر کو سمجھنے, یہ وہیں ہاتھ کے ہاتھ سمجھ گئے. کیوں؟ ایسا لگ رہا ہے یہ چیز تو ہم نے پہلے بھی سنی. اکثر ایسا ہوا ہوگا, خصوصاً میرے ساتھ بہت ہوتا کہ آپ نے ایک مجلس سنی, اگلے دن میں نے کہیں 1 میل فاصلے پہ کہیں اور پڑھ, آپ بیٹھے, ابھی میں نے خطبے کے بعد آئے شروع کیا, آپ نے کہی تو سنی, اللہ والا میرے پڑھنے سے پہلے آپ بتا دیتے ہیں اب یہ پڑھیں گے, اب یہ واقعہ آنے والا, اب یہ قبر کا عذاب آنے والا, اب وہ فلاں کے کوڑے پڑھنے والے, کیونکہ سارا سنا ہوا تو ہاتھ کے ہاتھ وہ مسئلہ حل ہو جاتا. تو ان کو ایسا لگا کہ جو بھی ہمارا استاد شروع کر رہا ہے, الف بے والا استاد نہیں, اجتہاد کی کلاس. آخر ایک دن دونوں گھبرا کے ماں کے پاس آئے. مادر گرامی, ان کی ماں بھی بڑی صاحبہ فضیلت خاتون ہے. مادر گرامی یہ کیا ماجرا, اتنی آسانی سے ہر چیز حل ہو رہی ہے, اپنی ذہانت کی وجہ سے نہیں, ایسا لگ رہا ہے جیسے سنا ہوا. یعنی ایک مثال دے دوں, ایک طالب علم نے میٹرک کر لی, پاس ہو گئی, اس کے بعد وہ کہے نہیں میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. اب وہی کورس جو کر چکا, فیل نہیں ہوا, پاس ہو گیا, لیکن پھر کہے کہ دوبارہ کرنا. ہر چیز اس کے لیے کتنی آسان ہو جائے گی. جو کتاب اٹھائے گا پڑھی ہوئی, جو سبق سنے گا استاد کا ہی سنا ہوا, جو لیکچر اٹینڈ کرے گا سب پہلے سے پتا. وہی ان کو لگ رہا, مادر گرامی آخر ایسا کس لیے, ہم خود پریشان. ان کی ماں نے مسکرا کے کہا بیٹا رضی اور بیٹا مرتضی مجھ سے پوچھو اس کی وجہ. اور وہ یہ ہے کہ یہ ساری جو اجتہاد کی کلاسیں, جب تمہارا مرحوم باپ یہ سارے لیکچر خود بھی اٹینڈ کرتا, پھر یہ لیکچر وہ دیے بھی انہوں نے جب وہ خود مجتہد بن گئے, میں پردے کے پیچھے بیٹھ کے سنا کرتی تھی. اور اے مرتضیٰ جب تم میرے شکم میں تھے تب بھی میں آتی رہی, یہ سب سنتی رہی. اور اے رضی جب تم میرے شکم میں تھے تب بھی میں آتی رہی, یہ سب سنتی رہی. وہ ماں کے پیٹ میں موجود بچوں, ماں کے کان سے جو آوازیں اس کے دماغ میں گئیں, ان آوازوں نے بچوں پہ اثر کیا. اگرچہ اس میں ایک فیکٹر اور بھی تھا
کہ ماں بھی حلال کھانے والی، بچوں کی تربیت بھی رزق حلال پہ کی، تو اتنا جلد اثر ہوا کہ اجتہاد کے سبق بچوں کو یاد ہو گئے، اور اسلام اس چیز کو مانتا چنانچہ